اور نیب نے ایک بار پھر سے محکمہ بلدیات پر چھاپا مارا ہے اور فرحان نامی کیشیئر کو گرفتار کر لیا۔ نیب کے چھاپے کے خلاف محکمہ بلدیات کے ملازمین نے احتجاج کیا ہے، جبکہ سیکرٹری بلدیات کہتے ہیں کہ میں ان حالات میں کام نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا اہم خبر سامنے آئی ہے، نیب کے چھاپے کے خلاف محکمہ بلدیات کے ملازمین نے احتجاج کیا ہے۔ بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ روزانہ آتے ہیں، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فائلیں لے کے آتے ہیں، لے جاتے ہیں، کوئی بغیر پرمیشن کے بغیر وارنٹ کے لوگوں کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے ہم تو فلی کمپلائنس کرتے ہیں، کوئی بھی لیٹر دیتے ہیں، میرے پاس 50 نیب کے کیس ہیں، ہم ان کو کمپلائنس دیتے ہیں جو بھی آتے ہیں آفیشیل لیٹر لے کے، لیکن اس دفعہ وہ بغیر کسی انفارمیشن کے آ رہے ہیں، بغیر کہ میرے اپنے آفس سے بہت ساری چیزیں اٹھا کے لے گئے ہیں، جس میں میری اپنی ذاتی فائلیں ہیں، گھر کی فائلیں ہیں، انکم ٹیکس کی فائلیں ہیں، میرے ایسیٹس کی فائلیں ہیں، ساری میرے آفس سے لے گئے ہیں، میرا موبائل فون چھین کے لے گئے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کورٹ سے جو ہے نا درخواست کی تھی اور کورٹ نے مجھے اسٹے آرڈر دیا ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ان کو آئے، اگر کوئی قانونی طور پہ ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں لے جائیں، جو چیزیں چاہیے وہ ہم سے لے جائیں۔ اور صاحب سنا ہے کہ آپ کو پریشر کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے کہ آپ نوکری چھوڑ کے چلے جائیں، یہ بات بس وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ سے کالیں آتی ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو قانونی کارروائی ہے ہم ان کے ساتھ تیار ہیں، جو بھی نیب کو چاہیے ہم وہ اس کو چیزیں پرووائڈ کریں گے، جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، بغیر بتائے ریکارڈ لے آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا ریکارڈ ہمارا گم ہو چکا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ واقعی کرپشن ہوئی ہے آپ کے دور میں؟ بھائی کرپشن تو ہم نے تو آپ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا سختی کی ہے، ایک نوکری نہیں ہوئی ہے، ایک کیس نہیں ہوا ہے ہمارے دور میں، یہ پرانا 2013-14 کا کیس لے گئے ہیں، اس کے لیے میں نے کورٹ سے جو ہے نا درخواست کی تھی اور کورٹ نے مجھے اسٹے آرڈر دیا ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ان کو آئے، اگر کوئی قانونی طور پہ ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں لے جائیں، جو چیزیں چاہیے وہ ہم سے لے جائیں۔ اور صاحب سنا ہے کہ آپ کو پریشر کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے کہ آپ نوکری چھوڑ کے چلے جائیں، یہ بات بس وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ سے کالیں آتی ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو قانونی کارروائی ہے ہم ان کے ساتھ تیار ہیں، جو بھی نیب کو چاہیے ہم وہ اس کو چیزیں پرووائڈ کریں گے، جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، بغیر بتائے ریکارڈ لے آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا ریکارڈ ہمارا گم ہو چکا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ واقعی کرپشن ہوئی ہے آپ کے دور میں؟ بھائی کرپشن تو ہم نے تو آپ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا سختی کی ہے، ایک نوکری نہیں ہوئی ہے، ایک کیس نہیں ہوا ہے ہمارے دور میں، یہ پرانا 2013-14 کا کیس ہے بوگس اپائنٹمنٹ کے بارے میں۔ اب ان کو 5 سال کے بعد جو ہے نا وہ ایک آدمی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، جو بھی اگر چاہیے ہم پھر بھی ان سے تعاون کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے، قانون کی ہم مدد کریں گے۔ تو آپ کو اگر ایز اے سیکریٹری پریشرائز کرنے کا پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم پانی کے چوروں کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں، وہ وجہ ہے، باقی جو چاہیے نیب ان کو سپورٹ کر رہی ہے پانی چوروں کو؟ میں تو نہیں کہہ سکتا بھائی، میرا ہمارا کام ہے جو بھی قانون کے مطابق کام کرنا، ہمیں پتہ نہیں ہے کون سپورٹ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے سپورٹ۔ یہ بات صحیح ہے، آپ نے واٹر کمیشن کو یہ شکایت کی ہے؟ واٹر کمیشن کو بھی شکایت کی ہے، میرے موبائل فون میں اب بھی چوری ہو رہا ہے کچھ پانی، کچھ ہم نے پائپ لائنیں نہیں بچھا سر دی۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پانی چوری روکنے کے بعد چھاپے پڑے ہیں آپ کے دفتر؟ بالکل، وہ ڈیفینیٹلی یہی بات ہے۔ ہم نے امیر ہادی مسلم صاحب جو واٹر کمیشن کے جسٹس ہیں، ہم نے ان کو بھی رپورٹ دی ہے کہ جب سے ہم نے یہ کارروائی کی ہے تو یہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں وہ ہمارے آپ کے چیف سیکریٹری، آپ کے منسٹر، وہ کیوں اس منظر پہ خاموش ہیں، کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے ان کو ہر رپورٹ دی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے۔ آج کی رپورٹ بھی ہم نے منسٹر کو دی ہے، اب یہی ہو سکتا ہے کہ کل سے میں نوکری پہ نہ ہوں، آفس پہ نہ ہوں۔ تو آج کی کارروائی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ قانونی تھی؟ غیر قانونی؟ میرے سامنے تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ چپ کر کے آئے، میری آفس میں نہیں آئے، باہر سے آفس میں ایک لڑکے کو، فرحان کو، اور اس کی کچھ فائلیں ساتھ لے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لے گئے۔ کون سی فائلیں تھیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے نا، میں تو آفس میں نہیں تھا۔ آپ احتجاجاً کل سے نہیں آنا میں سوچ رہے ہیں؟ احتجاج نہیں، میں سرکاری نوکر ہوں، میں اس حالت میں کام نہیں کر سکتا، میں احتجاج تو کرنے کے اہل ہی نہیں ہوں، میں نوکر ہوں۔ دوسرے افسران آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ مجھے کسی کے ساتھ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، میں کیوں ساتھ کروں؟ میں کوئی ایجیٹیشن ہوں، میں کوئی چیف منسٹر کو آپ نے شکایت کی تھی؟ میں نے شکایت کی ہے، رائٹنگ میں بھی کی ہے، اب بھی میں نے کرنے کی کوشش کی۔ چیئرمین نیب کو آپ نے سچویشن سے آگاہ کیا ہے؟ چیئرمین نیب کو بھی ہم نے ایک کاپی بھیجی ہے،
हानी साहब का जो ख़त लिखा है हमने उसकी कापी भी भेजी, हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, लेकिन हम नेब की भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो कानूनी तरीके से आए, हम उनके साथ हैं, हम उनसे अलग नहीं है। मैं भी करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ और करप्शन के ख़िलाफ़ सेक्रेटरी बल्दियात कहते हैं कि मैं इन हालात में काम नहीं कर सकता और कल से उन्होंने दफ्तर न आने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि नैब अपनी कार्रवाई करे, लेकिन इस तरीके से हमारे रिकॉर्ड ले जाते हैं और इस तरह से हमारा बहुत सा रिकॉर्ड गुम हो चुका है और इस तरह की सूरत हाल में मैं काम नहीं कर सकता। सेक्रेटरी बल्दियात ने कल से दफ्तर न आने का ऐलान भी कर दिया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको आगाह किया। नैब ने एक बार फिर महकमा बल्दियात पर छापा मार दिया है। तफसीलात जानेंगे अब तक कराची के ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ चांडियो से। जी इम्तियाज़, महकमा बल्दियात में सेक्रेटरी बल्दियात कहते हैं कि इन हालात में काम नहीं कर सकता, कल से नहीं आऊँगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले नेब ने महकमा बल्दियात पर दोबारा छापा और उसमें कैशियर फरहान को गिरफ्तार करके चले गए। उस पर सेक्रेटरी बल्दियात रमजान एवान शदीद इसमें गुस्से में है और इस वक्त उन्होंने एहतजाज करते हुए कल से दफ्तर लाने का ऐलान किया है। अपने जो दरख्वास्त है छुट्टी की वो चीफ सेक्रेटरी को भेजी है कि वो 3 दिन की छुट्टी करेंगे और उसके बाद जो ये चार्ज है वो किसी और अफसर को दिया जाए, क्योंकि ये अब इन हालात में काम करना नहीं चाहते। वो बहुत ज्यादा इसमें मायूस और परेशान थे कि नैब बगैर इजाजत के कार्रवाइयां कर रही है, जो जो चीजें उनको चाहिए वो हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको धमकाया जा रहा है, अननोन नंबर से कॉल आ रही है और उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि नैब के कुछ अफसरान पानी चोर जो हाइड्रेंट्स वाले हैं उनके साथ मिलकर उनको हिरासत कर रहे हैं। जब से महकमा बल्दियात ने वाटर कमीशन के हुक्म पर पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसके नतीजे में ये गुस्से में आकर उनके दफ्तर पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है और इस हालत में वो काम नहीं कर सकते। जब उनसे पूछा गया कि नैब ऐसे कैसे कर सकता है, जब आपने कोई करप्शन की होगी तब ऐसा होगा, तो उन्होंने कहा अगर हमने करप्शन की है उसकी छानबीन होनी चाहिए, हम उस पर मुकम्मल तौर पर नेब के साथ हैं। लेकिन नेब ने जिस तरीके से उनके चंद अफसरान ने ये रवैया अपनाया है वो मुबैन तौर उनके इल्जाम के मुताबिक वो पानी चोरों के साथ हैं और पानी चोरों से के मदद से वो ये छापे मार रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा एहतजाज किया है और ये बात की है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर बल्दियात जाम खान चोरों को भी इतला की है, लेकिन वो तमाम लोग जो जिनको बात करनी चाहिए वो खामोश हैं। चीफ सेक्रेटरी खामोश है और इसलिए एक अफसर जो है वो काम नहीं कर सकता, जबकि मुलाजमीन को उन्होंने कहा कि तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं। नेब के जो अफसरान हैं उनसे आज जो बहुत ज्यादा एक खराब सूरत हाल पैदा होने वाली थी महकमा बल्दियात के अंदर, लेकिन उसके बावजूद नेब के अफसरान एक मुलाजिम को गिरफ्तार करके चले गए हैं और ये इल्जाम आयद किया है सेक्रेटरी बल्दियात ने कि नेब के अफसरान उनको अननोन नंबर से कॉल करके थ्रेट दे रहे हैं, डील्स करने के लिए भी कह रहे हैं और इसके अलावा उनको सख्त तरीन परेशान किया गया है और अदालत में भी उन्होंने ये बात रखी है, जबकि ये खत लिखा है वाटर कमीशन के चेयरमैन और डीजी चेयरमैन नेब को, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि जो नेब के अफसरान हैं वो पानी चोरों के कहने पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। एक नेब का लेटर 2017 में उनके पास आया था जिनका उन्होंने जवाब भी दिया, वो केस बिल्कुल अलग है। जिस दिन से वाटर कमीशन के हुक्म पर नेब महकमा बल्दियात ने पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसके चंद दिनों के बाद ये छापे लगना शुरू हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि उन्होंने एक नेब के डिप्टी डायरेक्टर को मोहरत इल्जाम ठहराया है और उन पर उनका नाम भी लिखा है उस खत में कि वो अफसर पानी चोरों के साथ हैं शायद, और इसलिए वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। इस वक्त नेब तमाम जो महकमा बल्दियात का काम है वो मफलूज हो चुका है। कल से सेक्रेटरी ने दफ्तर में आने का भी ऐलान किया और कहा है अपने अमले को किसी किस्म का कोई काम कल दफ्तर में नहीं होना चाहिए। जब हमने उनसे ऑन कैमरा ये पूछा कि आप एहतजाज कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि एहतजाज नहीं करते, लेकिन इस हालात में वो काम नहीं कर सकते क्योंकि और जो सिंध ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के अफसरान भी उनका साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो डरे हुए हैं और नेब के अफसरान उनको डरा रहे हैं, इसलिए वो अकेले हो रहे हैं और इसमें जमानत पे है, जिससे उनके मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि जो पैसे रिकवर हुए हैं उनके पीएस से वो किसी और के पैसे हैं और उसका खाता रमजान 16 के नामे पीएस में के हिसाब से जाहिर किया जा रहा है। ये उन्होंने बातचीत की है और इसके अलावा जो वहाँ हमला था वो भी कल से उन्होंने भी ये फैसला किया है कि कल से तमाम उमूर बंद करेंगे महकमा बल्दियात के, और इस वक्त नेब की कार्रवाइयों के बाद इस वक्त महकमा बल्दियात मफलूज बना हुआ है।
ٹھیک امتیاز چانڈیو ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جو کہ ہم کو اس وقت محکمہ بلدیات میں ہونے والے معاملات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ صورتحال محکمہ بلدیات میں یہ ہے کہ نیب نے ایک بار پھر محکمہ بلدیات کا رخ کر لیا ہے، چھاپہ مارا ہے اور فرحان نامی کیشیئر اس مرتبہ گرفتار ہوا ہے، جبکہ نیب کے چھاپے کے خلاف محکمہ بلدیات کے ملازمین کا احتجاج شروع ہو چکا ہے اور سیکرٹری بلدیات کہتے ہیں کہ میں ان حالات میں کام نہیں کر سکتا۔ اور ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دوبارہ سنواتے ہیں۔ ایشو کیا ہے؟ بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ روزانہ آتے ہیں، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فائلیں لے کے آتے ہیں، لے جاتے ہیں، کوئی بغیر پرمیشن کے بغیر وارنٹ کے لوگوں کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے ہم تو فلی کمپلائنس کرتے ہیں، کوئی بھی لیٹر دیتے ہیں، میرے پاس 50 نیب کے کیس ہیں، ہم ان کو کمپلائنس دیتے ہیں جو بھی آتے ہیں آفیشیل لیٹر لے کے، لیکن اس دفعہ وہ بغیر کسی انفارمیشن کے آ رہے ہیں، بغیر کہ میرے اپنے آفس سے بہت ساری چیزیں اٹھا کے لے گئے ہیں، جس میں میری اپنی ذاتی فائلیں ہیں، گھر کی فائلیں ہیں، انکم ٹیکس کی فائلیں ہیں، میرے ایسیٹس کی فائلیں ہیں، ساری میرے آفس سے لے گئے ہیں، میرا موبائل فون چھین کے لے گئے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کورٹ سے جو ہے نا درخواست کی تھی اور کورٹ نے مجھے اسٹے آرڈر دیا ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ان کو آئے، اگر کوئی قانونی طور پہ ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں لے جائیں، جو چیزیں چاہیے وہ ہم سے لے جائیں۔ جوان صاحب سنا ہے کہ آپ کو پریشر کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے کہ آپ نوکری چھوڑ کے چلے جائیں، یہ بات بس صحیح ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ سے کالیں آتی ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو قانونی کارروائی ہے ہم ان کے ساتھ تیار ہیں، جو بھی نیب کو چاہیے ہم وہ اس کو چیزیں پرووائڈ کریں گے، جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، بغیر بتائے ریکارڈ لے آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا ریکارڈ ہمارا گم ہو چکا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ واقعی کرپشن ہوئی ہے آپ کے دور میں؟ بھائی کرپشن تو ہم نے تو آپ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا سختی کی ہے، ایک نوکری نہیں ہوئی ہے، ایک کیس نہیں ہوا ہے ہمارے دور میں، یہ پرانا 2013-14 کا کیس ہے، لے گئے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کورٹ سے جو ہے نا درخواست کی تھی اور کورٹ نے مجھے اسٹے آرڈر دیا ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ان کو آئے، اگر کوئی قانونی طور پہ ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں لے جائیں، جو چیزیں چاہیے وہ ہم سے لے جائیں۔ جوان صاحب سنا ہے کہ آپ کو پریشر کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے کہ آپ نوکری چھوڑ کے چلے جائیں، یہ بات صحیح بس ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ سے کالیں آتی ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو قانونی کارروائی ہے ہم ان کے ساتھ تیار ہیں، جو بھی نیب کو چاہیے ہم وہ اس کو چیزیں پرووائڈ کریں گے، جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، بغیر بتائے ریکارڈ لے آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا ریکارڈ ہمارا گم ہو چکا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ واقعی کرپشن ہوئی ہے آپ کے دور بھائی میں؟ کرپشن تو ہم نے تو آپ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا سختی کی ہے، ایک نوکری نہیں ہوئی ہے، ایک کیس نہیں ہوا ہے ہمارے دور میں، یہ پرانا 2013-14 کا کیس ہے بوگس اپائنٹمنٹ کے بارے میں۔ اب ان کو 5 سال کے بعد جو ہے نا وہ ایک آدمی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، جو بھی اگر چاہیے ہم پھر بھی ان سے تعاون کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے، قانون کی ہم مدد کریں گے۔ تو آپ کو اگر ایز اے سیکرٹری پریشرائز کرنے کا پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم پانی کے چوروں کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں، وہ وجہ ہے، باقی جو چاہیے نیب ان کو سپورٹ کر رہی ہے پانی چوروں کو؟ میں تو نہیں کہہ سکتا بھائی، میرا ہمارا کام ہے جو بھی قانون کے مطابق کام کرنا، ہمیں پتہ نہیں ہے کون سپورٹ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے سپورٹ۔ یہ بات صحیح ہے، آپ نے واٹر کمیشن کو یہ شکایت کی ہے؟ واٹر کمیشن کو بھی شکایت کی ہے، میرے موبائل فون میں اب بھی چوری ہو رہا ہے کچھ پانی، کچھ ہم نے پائپ لائنیں نہیں بچھا سر دی۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پانی چوری روکنے کے بعد چھاپے پڑے ہیں آپ کے دفتر؟ بالکل، وہ ڈیفینیٹلی یہی بات ہے۔ ہم نے امیر ہادی مسلم صاحب جو واٹر کمیشن کے جسٹس ہیں، ہم نے ان کو بھی رپورٹ دی ہے کہ جب سے ہم نے یہ کارروائی کی ہے تو یہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں وہ ہمارے آپ کے چیف سیکریٹری، آپ کے منسٹر، وہ کیوں اس منظر پہ خاموش ہیں، کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے ان کو ہر رپورٹ دی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے۔ آج کی رپورٹ بھی ہم نے منسٹر کو دی ہے، اب یہی ہو سکتا ہے کہ کل سے میں نوکری پہ نہ ہوں، آفس پہ نہ ہوں۔ تو آج کی کارروائی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ قانونی تھی غیر قانونی؟ میرے سامنے تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ چپ کر کے آئے، میری آفس میں نہیں آئے، باہر سے آفس میں ایک لڑکے کو، فرحان کو، اور اس کی کچھ فائلیں ساتھ لے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لے گئے۔ کون سی فائلیں تھیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے نا، میں تو آفس میں نہیں تھا۔ آپ احتجاجاً کل سے نہیں آنا میں سوچ رہے ہیں؟ احتجاج نہیں، میں سرکاری نوکر ہوں، میں اس حالت میں کام نہیں کر سکتا، میں احتجاج تو کرنے کے اہل ہی نہیں ہوں، میں نوکر ہوں۔ دوسرے افسران آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ مجھے کسی کے ساتھ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، میں کیوں ساتھ کروں؟ میں کوئی ایجیٹیشن ہوں، میں کوئی چیف منسٹر کو آپ نے شکایت کی تھی؟ میں نے شکایت کی ہے،
राइटिंग में भी किए, अब भी मैंने करने की कोशिश की। चेयरमैन नेब को आपने सिचुएशन से आगाह किया है? चेयरमैन नेब को भी हमने एक कापी भेजी है, लेकिन हानि साहब का जो खत लिखा है हमने उसकी कापी भी भेजी है। हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, लेकिन हम नेब की भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो कानूनी तरीके से आए, हम उनके साथ हैं, हम उनसे अलग नहीं है। मैं भी करप्शन के खिलाफ हूँ और सेक्रेटरी बल्दियात, आपने सुना कि उनका क्या कहना था नैब के इस छापे के बारे में। ब्यूरो चीफ इम्तियाज चांडियो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद इस बारे में बात करेंगे। इम्तियाज, जो नैब ने छापा मारा है, फरहान नामी कैशियर को गिरफ्तार किया है, जो रिकॉर्ड लेके गए हैं जिसका शिकवा सेक्रेटरी बल्दियात भी अभी करते हुए नजर आए, क्या मजीद भी गिरफ्तारियां अमल में आ सकती हैं इसके बाद? जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो नेब के पास दो अहम मुलाजमीन हैं महकमा बल्दियात और डीएमसी के, उनके साथ तफ्तीश हो रही है, उनके बिना पर मजीद कार्रवाई की जा रही हैं। इस वक्त सेक्रेटरी बल्दियात ने ये इल्जाम जो आयद किया है कि नेब के कुछ अफसरान पानी चोरों के साथ मिले हुए हैं और वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। जैसे ही कार्रवाइयां हुई हैं उसके बाद उनके दफ्तर पर छापा मारा है, जबकि जो नेब में केस है वो केस चल रहा है जाली भर्तियों का, वो पुराना केस है और उस केस को यहाँ लिंक किया जा रहा है, जबकि इनके दौर में किसी किस्म की कोई ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि नेब की जानिब से भी बार बार जो मजीद निशानदेही पर मुलाजमीन को उठाया जा रहा है, उस पर सेक्रेटरी बल्दियात का ये कहना है कि ये तरीकेकार गलत है कि एक दफ्तर में घुसकर उनके सेक्रेटरी जो एक अथॉरिटी रखता है उनकी तजलील की जाए, उनके दफ्तर में घुसकर उनका मोबाइल फोन छीन के ले जाया जाए। ये मामला बिल्कुल गलत है और इस हवाले से उन्होंने एहतजाजन ये चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की और उसके अलावा चेयरमैन नेब को खत भी लिखा है, लेकिन जब तक वो मामलात सही नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी यहाँ से छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कल से अपने दफ्तर नहीं आएंगे। महकमा बल्दियात इस वक्त सिंध का अहम तरीन एक महकमा है जिसमें तमाम उमूर इस वक्त बंद पड़े हुए हैं और ये सेक्रेटरी रमजान एवान ने ऐलान किया है कि जहाँ ये काम होता है, जिस तरीके से ये प्रेशराइज कर रहे हैं, उसमें वो काम नहीं कर सकते। वजीर बल्दियात बड़ी बात है इस मामले पर खामोश हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, नेब की जानिब से तफ्तीश हो रही है, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध खामोश हैं, जिसको इंतजामी तौर पर वो अपने जो मातहत अफसरान हैं उनके लिए मदद कर सकते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं, लेकिन वो भी खामोश हैं। और आज जो कार्रवाई हुई है उसमें वो अंदर दाखिल हुए हैं, दरवाजे को ताला लगाया गया था, लेकिन वो दरवाजे का ताला तोड़वाकर जो ताला खुलवाकर नेब के अंदर अफसरान थे वो अंदर आए और उनके बाद फरहान जो कैशियर थे उनको उन्होंने अरेस्ट किया है। इस तरीके से जो मामला बढ़ता जा रहा है और सिंध में खासतौर पर ये पहले अफसर हैं रमजान एवान जो इस मामले में इस तरीके से खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने नेब के ऊपर इल्जाम लगाया है। नेब के सामने वो डटकर अभी खड़े हो गए हैं कि नेब ने उनको प्रेशराइज इसलिए कर रहा है कि पानी चोरियों के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है, नेब को अपनी वजाहत पेश करनी चाहिए या उनका तर्जमान बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त खौफ और हिरास वाला माहौल है। महकमा बल्दियात के अंदर तमाम काम चुप पड़े हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि सिंध के कई ऐसे टीएमएज हैं, तालका म्युनिसिपल अफसरान हैं जो करप्शन में मुलविस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जबकि जो टीएमएज को पैसे दिए जाते थे, करोड़ों रुपए माहाना बजट दी जाती थी, वो बजट में हेरा फेरी हुई है। ये मामला तो अपनी जगह पर मौजूद है और नेब के खिलाफ अब मजीद शिकायत बढ़ती जा रही हैं और ये नेब और बल्दियात के जो सेक्रेटरी हैं वो आमने सामने आ गए हैं और ये मामला अब इस हद तक पहुंच चुका है कि सेक्रेटरी ने इन रिटन चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त दे दी है कि वो मजीद काम नहीं कर सकते, मजीद किसी किस्म की वो पोजीशन में नहीं है तो दफ्तर आकर काम करें। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो।